بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ سچی اور ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والے مشہور اداکارہ مرشیلا اینجلو کی ہے، جن کے پاس دولت اور شہرت کی کمی نہ تھی، لیکن زندگی کے شدید دباؤ کے باوجود وہ مشرب با اسلام ہوئی اور اپنا نام فاطمہ رکھا۔ وہ اپنے رودات کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ میرا تعلق ایک سخت گیر عیسائی خاندان سے تھا۔ میرا بچپن جنیوا میں گزرا اور بعد میں نے آرٹ اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ ایک مشہور کمپنی کی طرف سے مجھے ماڈلنگ کی پیشکش ہوئی، جس نے مجھے شہرت کے بلند مقام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری سے مجھے آفر ہوئی، جسے میں نے قبول کیا۔ یوں شہرت اور دولت کے دروازے مجھ پر کھلتے گئے اور میں اطالوی سینما پر جلوہ گر ہوئی۔ اٹلی کے مشہور فلم ساز پیٹر نے مجھے اپنی فلم کے مرکزی کردار کے طور پر چنا، جو زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں مجھے اپنے یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک شہر جانا پڑا۔ یہ سفر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ ثابت ہوا جس نے میری سوچ اور دل کی دنیا بدل دی۔ ایک دن ہمیں ایک سنسان مقام پر کچھ وقت کے لیے رکنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عمارت کے باہر ہاتھ اٹھا کر جوتے اتار کر ادب و احترام سے اندر جا رہے ہیں، اور صفوں میں کھڑے ہو کر خاموشی اور سکون سے کوئی عمل کر رہے تھے۔ یہ منظر میرے لیے بہت مختلف اور متاثر کن تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ سب افراد ادب سے خاموش بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے لباس کا انداز مغربی تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے لیے حیران کن اور سکون بخش تجربہ تھا۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مسجد ہے اور یہاں لوگ عبادت یعنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا کہ میں نے مسجد دیکھی یا مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے دل میں مسلمانوں کو جو تصور تھا وہ میڈیا سے بننے والا منفی تاثر تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ دوسرے دن میں دوبارہ مسجد کے قریب پہنچی تاکہ دوبارہ ان لوگوں کو دیکھ سکوں۔ ان کی منظم عبادت، پاکیزگی اور اخلاقی رویے نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ نماز کے بعد جب لوگ باہر آئے تو میں نے ان سے بات چیت شروع کی۔ ان کے انداز میں شرافت، حیا اور نرمی تھی۔ ان کی نظروں میں احترام تھا اور وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہ میرے لیے نیا اور خوشگوار تجربہ تھا۔ مصر سے واپسی کے بعد جب میں اٹلی پہنچی تو میں نے اپنے موجودہ طرز زندگی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ تعلق جو میرے اور میرے قریبی دوست کے درمیان تھا اب مجھے بے مقصد اور غیر مناسب لگنے لگا۔ میں فلموں سے دوری اختیار کرنے لگی اور اکثر تنہائی میں ان باتوں پر غور کرتے جو مصر میں میرے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ اب شہرت اور دولت میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ میرا دل ہر وقت مصر کے اس چھوٹی سی مسجد میں رہتا تھا۔ ایک روز میں روم کے ایک سڑک سے گزر رہی تھی کہ میری نظر مرکزی اسلام روم کے بورڈ پر پڑی۔ میں فوراً اندر چلی گئی۔ وہاں موجود افراد نے نہایت شفقت اور محبت سے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں طلب کی۔ انہوں نے مجھے ایک پیکٹ دیا جس پر لکھا تھا بھائیوں کی طرف سے اپنی بہن کے لیے تحفہ۔ جب میں نے یہ پیکٹ کھولا تو اس میں اطالوی زبان میں قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتابیں موجود تھیں، جن میں خاص طور پر اسلامی عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں نے ان کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا اور ہر بار میرے دل میں ہدایت کا ایک نیا باب کھلتا چلا گیا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ جس سچائی کو دل تسلیم کر چکا ہے اسے زبان سے قبول کرنے میں تاخیر کیسی۔ میں دوبارہ اسلامی مرکز پہنچ اور اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مرکز والوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی رسمی کارروائی کی ضرورت نہیں، بس دل سے یقین اور زبان سے اقرار ہی کافی ہے۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل کو جو سکون نصیب ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ شہرت اور دولت کے باوجود جو اخلاق میرے دل میں تھا وہ اپور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے اس قریبی دوست کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ شروع میں وہ سنجیدہ نہ ہوا اور کہا کہ یہ مذہب تو عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، میں بعد میں اس پر غور کروں گا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور جب بھی اس سے ملاقات ہوتی اسلام کے بارے میں بات کرتی۔ بالآخر میں اسے اسلامی مرکز لے گئی۔ وہاں کی گفتگو اور ماحول سے وہ بے حد متاثر ہوا اور کچھ دن بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف راہ دکھائی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت سے روک نہیں سکتی۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل لا سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازم دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔